شادی کے بعد رخصتی ہو کر میں ٹرین سے اپنے سسرال جا رہی تھی۔ میری سہاگرات بھی ٹرین میں ہی ہونی تھی۔ میں بے صبری سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، پر جب میرا شوہر آیا تو اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ لمبے چوڑے قد کا مالک تھا۔ اس نے آتے ہی میرے ساتھ، میرا نام انم ہے، آج میری شادی کا دن ہے، میرے گھر میں ساری تیاریاں زور و شوروں سے چل رہی ہیں۔ میرے بابا نے مجھے گریجویشن تک پڑھانے کے بعد میری شادی طے کر دی۔ میرے گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں پر لڑکیوں کو بہت کم پڑھایا لکھایا جاتا ہے اور 18 سال کی عمر ہوتے ہی انہیں بیاہ دیا جاتا ہے۔ میرے بابا نے تو پھر بھی مجھے گریجویشن تک پڑھنے دیا، ورنہ بہت سی لڑکیاں تو میرے گاؤں میں ایسی بھی ہیں جو 12ویں تک ہی پڑھ پائی تھی۔ میری شادی مجھ سے اونچے خاندان میں ہو رہی تھی۔ ہم لوگ غریب گھرانے سے تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی اور میں ہی ہوں۔ میں نے بھی اپنی شادی کے کئی خواب دیکھ رکھے تھے، کیونکہ شادی سے پہلے تو میں اپنے دل کی کوئی بھی چیز نہیں لے پائی تھی، تو میری ماں نے مجھ سے یہی کہا کہ اب میں اپنے دل کی ساری خواہشیں اپنے شوہر کے ساتھ ہی پوری کروں گی، اور مجھے بھی یہی امید تھی کہ میرا شوہر میری خواہشوں کا مان رکھے گا اور مجھے سمجھے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جن سے مجھے ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ میرے سسرال والوں کو میرے گھر سے جو بھی شادی کا سامان دیا جاتا تھا تو اس میں وہ طرح طرح کی کمیاں نکالتے رہتے تھے، اور میرے بابا سے اور بھی کئی چیزوں کی مانگ کرتے تھے۔ میں نے اس لیے کئی بار بابا جی سے کہا بھی کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن بابا جی کا کہنا تھا کہ وہ لوگ اونچے خاندان کے ہیں، ایسے میں تو تھوڑا بہت تو ہمیں ان کے آگے جھکنا ہی پڑے گا اور ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا پڑے گا، اور اسی میں ہماری بھلائی بھی ہے، کیونکہ میں تجھے ایک اچھے خاندان میں ہی بیانا چاہتا ہوں۔ ایک بار تیری شادی ہو جائے پھر کوئی جھنجھٹ ہی نہیں، پھر تو تم خود اس گھر کی خود ہی بہو بن چکی ہوں گی۔ مجھے بھی اپنے بابا کی بات کبھی کبھی ٹھیک لگتی تو کبھی کبھی مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ نہ جانے میرے مستقبل کا کیا ہوگا۔ جب سے میری شادی طے ہوئی ہے ابھی تک تو میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا تک نہیں تھا، کیونکہ ہمارے یہاں یہی رواج ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے، صرف خاندان والے ہی دیکھتے ہیں اور انہی کی رضامندی سے شادی طے کر دی جاتی ہے۔ میں تو شروع سے ہی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، اسی لیے میرے ہونے والے شوہر رضا کے خاندان والوں نے جب مجھے پہلی بار دیکھا تو پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا۔ وہ لوگ ہمارے گاؤں سے کافی دور کے ایک شہر میں رہتے ہیں، اس لیے بہت بڑی بارات میرے گھر پر نہیں آ رہی تھی، لیکن چاہے جتنے بھی کم لوگ کیوں نہ آ رہے ہوں، شادی بیاہ میں تو بہت سارا کام بیٹھ جاتا ہے، اس لیے میرے لیے میرے بابا سارے انتظاموں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے کہ نہ جانے سب کچھ کیسے نمٹے گا اور سب اچھے سے ہوگا بھی یا نہیں۔ لیکن خیر سب چیزیں ٹھیک سے ہو گئی اور میری شادی رضا کے ساتھ ہو گئی، اور میں رخصت ہو کر ریلوے اسٹیشن پر آ چکی تھی۔ میرا دل بار بار اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنے کو کر رہا تھا، لیکن چہرہ تو چھوڑو، میں نے تو اپنے شوہر کی جھلک تک نہیں دیکھ پا رہی تھی، کیونکہ میرے سسرال والوں نے ایک بڑا لمبا سا گھونگھٹ میرے چہرے پر ڈال رکھا تھا، اور اوپر سے سسرال کی جو عورتیں تھیں، میری ساس اور نند اور باقی کے رشتہ دار، انہوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا، جس وجہ سے میں اپنے شوہر سے نہ تو کچھ کہہ پا رہی تھی اور نہ ہی ان کی ایک جھلک دیکھ پا رہی تھی۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ بس کچھ ہی تو گھنٹے کی بات ہے، ابھی جب ہم ٹرین میں بیٹھ جائیں گے تو اس کے بعد تو میرا شوہر میرے پاس آ ہی جائے گا، اس لیے اب مجھے کچھ گھنٹے تک کا اور صبر کرنا ہوگا، اتنی تسلی تو میں کر ہی سکتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میرا شوہر بھی مجھے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوگا جیسے کہ میں تڑپ رہی ہوں۔ میں دل ہی دل میں بڑی اترا رہی تھی کہ جب میرا شوہر مجھے پہلی بار دیکھے گا تو میری خوبصورتی دیکھ کر وہ مجھ میں کھو ہی جائے گا اور میری نہ جانے کتنی تعریف ہی کرے گا۔ میں یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر بار بار شرما رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہماری ٹرین آ گئی اور ہم سب اپنے بک کیے ڈبے میں بیٹھ گئے، لیکن ابھی بھی میری ساس اور نند میرے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔
میری سانس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بہو اپنا گھونگھٹ اٹھا کر ذرا مجھے بھی تو اپنا چہرہ دکھا دو، میں بھی تو دل بھر کر اپنے رضا کی دلہن دیکھوں۔ ان کی بات پر میں نے آہستہ سے اپنا سر ہلایا اور فوراً ہی اپنا گھونگھٹ اپنے چہرے سے ہٹا دیا، لیکن میں نے اپنی نظریں نیچے کر کے ہی رکھی۔ میرے چہرے کو دیکھتے ہی میری ساس، نند اور جو رشتہ دار تھے وہ کہنے لگے کہ ماشاء اللہ بالکل چاند کے جیسی ہے، ہمارے رضا کی تو قسمت ہی کھل گئی۔ اس پر فوراً میری سانس بولی، نصیب تو اس کے کھل گئے ہیں جو میرا رضا اس کو مل گیا ہے، ورنہ اچھے اچھوں کو میرا رضا نہیں ملتا۔ میری ساس مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو بہو میرے رضا کا ہمیشہ خیال رکھنا اور اس کی کسی بھی بات کو کبھی مت ٹالنا، وہ جیسا کہے چپ چاپ ویسا کرنا۔ اب وہ تیرا شوہر ہے اور اس کی ہاں میں ہاں ملانا تیرا فرض ہے، اسی لیے اسے خوش رکھنا، سمجھ آیا؟ اور گھر کی ذمہ داری بھی اچھے سے نبھانا۔ زیادہ نخرے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لڑکیوں کی نئی نئی چوچلے بازیاں کوئی نہیں دیکھا کرتا، اس لیے تو بھی یہ امید نہ کرنا کہ تو رضا کے ساتھ نخرے بازی کر پائے گی۔ اگر اسے خوش رکھے گی تو وہ بھی تیرا پورا خیال رکھے گا۔ میں نے چپ چاپ اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ تھوڑی دیر میں میرے سسر بھی ڈبے میں آ گئے اور میری سانس سے کہنے لگے کہ چلو اچھا ہوا جو سب کچھ اچھے سے نبٹ گیا۔ میری سانس کہنے لگی، ہاں اچھا تو ہوا ہے، انتظام بھی اس کے باپ نے ٹھیک ٹھاک ہی کیا تھا، لیکن یہ جو ڈبہ بک کیا ہے یہ کچھ سستا نہیں لگ رہا۔ اگر تھوڑا اور اچھا ڈبہ بک کر دیتے تو نہ جانے کیا چلا جاتا۔ اس بات پر میرے سسر کہنے لگے کہ ارے اب بس رہنے بھی دو، اب تم یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ تو میری سانس کہنے لگی کہ ارے جو بات ہے وہ کہی تو جائے گی ہی، آخر ہم لوگ بہت اونچے خاندان کے ہیں تو ہماری کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی تو کپڑے وغیرہ بھی دیکھنا باقی ہے، اگر مجھے ذرا سی بھی کسی چیز میں کوئی کمی لگی تو میں اس کے باپ کو بلا کر تو ساری بھرپائی کروا لوں گی۔ میری سانس کی یہ باتیں سن کر میرے سسر چپ چاپ اپنا سر ہاں میں ہلا کر ڈبے سے باہر چلے گئے۔ پھر وہ اپنی بیٹی یعنی میری نند کو دیکھ کر کہنے لگی، چلو اب جو بھی ہے، اب یہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو ہے، جیسی بھی ہے ہمیں اسے اپنانا ہی پڑے گا، آخر اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے، جو جتنا ملا ہے اتنے میں ہی ہمیں سنتے رہنا ہوگا۔ مجھے اپنی ساس کی یہ ساری باتیں بہت ہی بری سی لگ رہی تھی، لیکن میں ان سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ صبر کا گھونٹ پی کر میں چپ چاپ رہ گئی۔ اس کے بعد میری سانس مجھ سے کہنے لگی، میرے پیر بہت دکھ رہے ہیں، لے چل اب میرے تھوڑی دیر پیر دبا دے، آخر میں بھی تو اپنی بہو کے ہونے کا کچھ فائدہ اٹھا لوں۔ میری سانس نے فوراً ہی اپنے پیر میری گود میں رکھ دیے۔ میں بھی چپ چاپ ان کے دونوں پیر کو دبانے لگی اور وہ بڑے آرام سے اپنا سر ٹکا کر آنکھ بند کر کے جھپکی لینے لگی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کہاں میں اپنے شوہر سے ملنے کے خواب دیکھ رہی تھی اور کہاں یہ لوگ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے۔ اب تو کافی رات بھی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ میرے ڈبے سے باہر جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے اس سب کی عادت ڈالنی ہی ہوگی، کیونکہ میں اسی خاندان میں بیاہ کر جا رہی ہوں تو یہ سب تو لگا ہی رہے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساس نے کہا، چل اب بس بہت خدمت کر لی، میرے بیٹے کی خدمت کرنا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھ اپنے ان سارے زیورات کا خیال رکھنا، ایک بھی زیور ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ میرے ڈبے سے باہر چلی گئی۔ میں نے بھی چین کی سانس لی۔ اب رات کافی ہو چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے اپنے گھونگھٹ کو ہٹا کر سائیڈ میں رکھا اور اپنے بالوں کو کھول دیا اور کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوبصورت نظاروں سے میرے اندر ہی اندر سکون سا پہنچ رہا تھا۔ ٹرین اپنی رفتار سے دوڑتی ہی چلی جا رہی تھی اور باہر دیکھتے ہوئے ہریالی جو کہ چاندنی رات میں کسی جنت جیسی لگ رہی تھی، میری آنکھوں کو بہت ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ میں کچھ دیر چپ چاپ باہر کا نظارہ دیکھ کر آہستہ آہستہ گنگناتی رہی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کافی دیر ہو گئی لیکن میرے شوہر ابھی تک میرے پاس کیوں نہیں آئے۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی مجھے ڈبے کے دروازے پر کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میں سمجھ گئی کہ میرے شوہر آ رہے ہیں۔ میں فوراً ہی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے دوپٹے کو آہستہ سے اوڑھ لیا۔ میرے شوہر اندر آ چکے تھے۔ انہوں نے اپنا سہرا اتار کر ایک طرف سائیڈ میں رکھا۔ مجھے لگا کہ اب وہ مجھے کچھ نہ کچھ تو کہیں گے ہی۔
اب میں پہلی بار اپنے شوہر کی آواز سنوں گی۔ میں نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ انہوں نے اپنی شیروانی اتار کر ایک سائیڈ میں سامنے والی سیٹ پر رکھ دی اور وہ میرے پاس جا کر چپ چاپ سے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آہستہ سے میری گردن پر ہاتھ رکھا اور میرے بالوں کو ایک طرف کیا۔ ان کے اس طرح سے کرنے سے میرے پورے جسم میں ہلچل سی دوڑ گئی۔ ایسا لگا کہ جیسے مجھے کرنٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ میری آنکھیں شرم سے بند ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کیا، انہوں نے تو آتے ہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ مجھ سے تھوڑی دیر باتیں کریں گے اور کچھ دیر میری تعریفیں کریں گے، لیکن انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر میں نے سوچا خیر ہو سکتا ہے یہ میرے لیے بہت زیادہ بے چین ہو اور اسی لیے ان سے صبر نہیں ہو رہا ہو۔ اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے گھما کر اپنی طرف بٹھایا اور میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر بہت دھیان سے دیکھنے لگے۔ میں مسکرا رہی تھی۔ میں نے بھی آہستہ سے اپنی نظریں اٹھائی اور ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میں بہت ہی خوش ہو گئی، کیونکہ میرے شوہر دیکھنے میں بہت ہی ہینڈسم تھے۔ جیسا شوہر میں چاہتی تھی بالکل ویسا ہی ملا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نہال ہو گئی تھی کہ کم سے کم خدا نے مجھے میرا من چاہا جیون ساتھی تو دیا۔ وہ نہ صرف شکل سے اچھے تھے بلکہ ان کا قد کاٹ بھی بہت لمبا چوڑا اور مضبوط تھا۔ ان کی بھری ہوئی باہیں، مضبوط ہاتھ مجھے اندر ہی اندر بے چین کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ وہ سب کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے میرے زیورات ایک ایک کر کے اتارے اور انہیں ایک کپڑے میں لے کر سائڈ پر رکھ دیے۔ اس احساس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اور میرا شوہر جس طرح سے مجھے ٹوٹ کر چاہ رہا تھا اس سے بھی میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ وہ میری سہولت کا بھی پورا خیال رکھ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں بھی اپنے شوہر کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ ادھر ٹرین کی رفتار تیز تھی۔ اس کے بعد نہ جانے کب ملن کی تھکان سے ہم اس قدر چور ہوئے کہ کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح کے قریب مجھے اپنے ڈبے کے باہر کچھ ہلکا سا شور سا سنائی دے رہا تھا، جسے سن کر میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر ڈبے میں نہیں تھے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ فریش ہونے کے لیے چلے گئے ہوں گے۔ میں نے فوراً اپنے کپڑے بدلے اور خود کو دوپٹے سے ڈھک کر میں جیسے ہی بیٹھی ویسے ہی میری ساس، نند اور سسر دن دناتے ہوئے میرے ڈبے میں آ گئے۔ وہ نہ جانے کس بات سے بری طرح سے پریشان تھے۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ میں نے فوراً ان سب سے سلام کیا۔ پھر میری سانس کہنے لگی کہ تیرے سبھی زیورات تو صحیح سلامت ہیں نا؟ ان کی یہ بات ایک دم سے سن کر میں بھی حیران رہ گئی، کیونکہ اس وقت تو میرے جسم پر ایک بھی زیور نہیں تھا سوائے ایک لاکٹ کے، کیونکہ میرے شوہر نے رات کے وقت میرے زیورات اتار دیے تھے۔ میری سانس نے فوراً ہی مجھے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے جسم پر ایک بھی زیور نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ بھی کہہ پاتی، انہوں نے ہائے توبہ مچانی شروع کر دی کہ اب تو ہم پوری طرح سے برباد ہو گئے۔ اس چور نے نہ صرف ہم لوگوں کو لوٹ لیا بلکہ بہو کے سارے زیور بھی لے گیا۔ ہمارا تو لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ میں نے تو بہو کے زیورات کو لے کر نہ جانے کتنے خواب دیکھ لیے تھے کہ زیورات کو پہن کر میں اپنے رشتہ داروں میں جاؤں گی اور ان سب کو پورے ٹھاٹ سے دکھاؤں گی کہ میرے پاس بھی اب اتنے مہنگی سی زیورات ہیں، لیکن اب میں کیا کروں گی؟ ہمارا تو نہ جانے اتنے لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ روپے، پیسے، کپڑے لتے سے تو ہم گئے ہی، زیورات سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھے۔ میری سانس مجھ پر بری طرح سے چلانے لگی کہ تیری عقل کیا گھاس چڑھنے گئی تھی؟ تو آخر کر کیا رہی تھی جو تجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ چور تیرے زیورات کب اتار کے لے گیا؟ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن میری سانس تو میری کوئی بات بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ تو دہاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ میرے سسر انہیں بار بار منع کر رہے تھے کہ وہ اتنا زیادہ ہنگامہ نہ کریں، کیونکہ باقی کے لوگ بھی پھر یہاں پر اکٹھا ہو جائیں گے، پر میری سانس تو کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میری سانس کہنے لگی کہ مجھے تو لگا کہ اس بہو کے قدم ہمارے گھر کے لیے اچھے ہیں، لیکن یہ تو نحوست نکلی۔ ابھی تو یہ میرے گھر پہنچی بھی نہیں کہ ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ اگر مجھے پہلے ہی پتا ہوتا کہ اس کے قدم ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں تو میں کبھی بھی اپنے رضا کے لیے اسے بیاہ کر نہیں لاتی۔ پھر وہ مجھے غصے میں چلا کر بولی کہ تجھے تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ تیری اس نادانی کی وجہ سے میرا نہ جانے کتنوں کا نقصان ہو گیا۔
اب تو دیکھ کہ میں تجھے رضا سے کہہ کر کیسے ذلیل کرواؤں گی۔ ان کی یہ بات سن کر میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں سوچنے لگی کہ میرا شوہر میری ساس کی باتوں میں آ کر اب میرے ساتھ برا برتاؤ کرے گا۔ ابھی تو اس کے ساتھ گزارے ہوئے میٹھے پلوں کی یاد میرے دل سے اتری بھی نہیں تھی کہ اب مجھے اس کے غصے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تبھی میرے ساس بولی، لیکن یہ لڑکا بھی اتنا لاپرواہ ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ تبھی 2 آدمی میرے ڈبے میں گھسے، جن میں سے ایک آدمی تو جسم پر صرف بنیان اور کچھا ہی پہنے ہوئے تھا، اور دوسرا اس کے بدن پر تو کوئی بھی کپڑا نہیں تھا، اور وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر پوری طرح سے لگ رہا تھا کہ وہ شراب کے نشے میں اچھے سے ڈوبا ہے، کیونکہ وہ ٹھیک سے اپنے دم پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ تبھی میری سانس ایک آدمی سے کہنے لگی کہ یہ تمہیں کہاں ملا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ارے یہ تو باتھ روم کے ڈبے میں اسی طرح سے پڑا ہوا تھا، اس چور نے اسے بھی نہیں چھوڑا، اس نے اس کے بھی کپڑے اتار لیے، اور اتنی مہنگی شیروانی ہم نے اس کے لیے خریدی تھی، اور وہ چور تو اس کی شیروانی کو بھی لے کر فرار ہو گیا۔ میں بھی یہ سب سن رہی تھی کہ تبھی میری سانس اس آدمی سے کہنے لگی، دیکھ رضا، تیری لگائی نے کتنی بڑی لاپرواہی کر دی ہے، اس نے اپنے سارے زیورات اس چور کے حوالے کر دیے۔ ارے جب وہ چور اس کے زیورات اتار کر لے جا رہا تھا تو اسے شور تو بچانا چاہیے تھا، لیکن یہ تو نہ جانے کون سا نشہ کر کے سوئی تھی کہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ میری سانس کے منہ سے یہ بات سن کر میں نے آہستہ سے اپنے نظر اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا جسے میری سانس رضا کہہ کر پکار رہی تھی۔ اس کی شکل دیکھتے ہی میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ جسے رضا اور میرا شوہر کہہ رہی تھی وہ تو وہ انسان تھا ہی نہیں جس نے میرے ساتھ کل رات سہاگ رات منائی تھی، اور جسے میں اپنا شوہر سمجھ کر اپنا سب کچھ دے بیٹھی تھی۔ یہ تو ایک موٹا سا آدمی تھا جو کہ نشے کیے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کر تو میرے ارمانوں پر پانی ہی پھر گیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ سب سوچ کر بھی پریشان ہو گئی کہ اگر کہیں ان میں سے کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ چور میرے ساتھ وہ سب کر گیا جو ان کے بیٹے کو کرنا چاہیے تھا، تب تو یہ لوگ میرا نہ جانے کیا حال کریں گے۔ تبھی وہ دوسرا آدمی کہنے لگا کہ یہ تو ساری رات باتھ روم کے اندر ہی پڑا رہا اور یہ بہو کے پاس آیا ہی نہیں۔ میرے سسر نے فوراً رضا کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھر سکتا۔ ارے کم سے کم کچھ تو شرم کر لے، کل کی رات تو تیری بہو کے ساتھ پہلی رات تھی، کل تو کم سے کم تجھے بہو کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن تجھے تو نشے کی ایسی لت لگی ہوئی ہے کہ اس کے آگے تجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو نے ایک بار بھی بہو کے بارے میں نہیں سوچا کہ پوری رات وہ اکیلے تیرے بنا کیسے کاٹے گی، وہ کتنی بے صبری سے تیرا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن تجھے تو کسی کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ سب تیری ماں کے لاڈ پیار سے بگاڑنے کا ہی نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے تو کسی کی کوئی بات نہیں سنتا۔ میرے سسر کا اتنا کہنا تھا کہ تبھی میری سانس میرے سسر پر چیخ کر کہنے لگی کہ خبردار، جو تم نے میرے بیٹے سے کچھ بھی کہا، اس کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو اس لڑکی کی ہے۔ اس نے اگر ان سب چیزوں کا خیال رکھا ہوتا تو آج ہمیں لاکھوں کا نقصان نہیں ہوتا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ آخر یہ میرے ساتھ ایک ہی رات میں کیا ہو گیا۔ چور نہ صرف میرے زیورات لے گیا بلکہ میری عزت کو بھی لے کر چلا گیا، اور اوپر سے مجھے اتنے برے سسرال والے اور اتنا بیکار شوہر ملا ہے کہ میں کیا ہی بتاؤں۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ وہ چور جب میرے زیورات اتار رہا تھا تو اس نے ایک چھوٹی سی پوٹلی میں رکھتا جا رہا تھا۔ شاید وہ اسی لیے ایسا کر رہا تھا تاکہ میرے ساتھ وہ سب کرنے کے بعد وہ پوٹلی لے کر وہاں سے چپ چاپ چلا جائے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، تبھی مجھے ایک لال رنگ کا کپڑا سیٹ کے نیچے نظر آیا۔ میں نے جھک کر فوراً اس کپڑے کو کھینچا تو وہ وہی پوٹلی تھی جس میں اس نے سارے زیورات رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جیسے ہی اس پوٹلی کو کھولا تو اس میں میرے سارے زیورات نکل آئے۔ میں نے جب ان زیورات کو نکال کر دیکھا تو میری ساس نے ایک لالچی عورت کی طرح فوراً ہی ان سارے زیورات کو مجھ سے چھین لیا، اور اس کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگی اور وہ خوش ہو کر کہنے لگی کہ ارے واہ، زیورات تو چوری نہیں ہوئے۔ میں تو اب تک اسی سوچ میں مری جا رہی تھی کہ میرے لاکھوں کے زیورات کہاں چلے گئے۔ شکر ہے میرے لاکھوں کے زیورات کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں سوچنے لگی کہ میرے شوہر کی محنت کی کمائی سے بنوائے ہوئے زیورات پر اب یہ کیسے بے شرمی سے اپنا حق جما رہی ہے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگی
کہ جب تجھے پتا تھا کہ تو نے یہ زیورات پوٹلی میں نیچے کر کے رکھے ہوئے ہیں تو تو نے مجھے ابھی تک کیوں نہیں بتایا؟ میں کب سے ان کے لیے کتنی پریشان ہو رہی تھی، کیا مجھے ہارٹ اٹیک آ جاتا اس کے بعد ہی تو بتاتی؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ ماں جی، میں تو کب سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آپ تو مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ میری یہ بات سنتے ہی میری سانس کہنے لگی کہ مجھے جواب دیتی ہے، خبردار جو میری بات کا تو نے پلٹ کر جواب دیا۔ میرے سسر نے فوراً میری سائیڈ لیتے ہوئے کہا کہ اس میں بہو غلط کیا کہہ رہی ہے؟ تم اتنی دیر سے بولنے بھی تو نہیں دے رہی تھی، تو آخر وہ بیچاری کیا کرتی؟ تم ہی دیکھ لو ہمیں کتنی ہی سمجھدار بہو ملی ہے۔ اس نے پہلے ہی اپنے سارے زیورات کو اتار کر ایک طرف حفاظت سے رکھ دیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو شاید وہ چور اس کے سارے زیورات بھی لے کر فرار ہو جاتے۔ اس بات پر میری سانس میری طرف گھور گھور کر دیکھنے لگی، کہنے لگی اب جو ہوا سو ہوا، روپیوں کا کپڑوں کا تو نقصان ہو ہی گیا، تو اب کیا کیا جائے؟ یہ اب اس کی منحوست قدموں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اپنی سانس سے کہا ماں جی، اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا پتا تھا کہ چور ایسا کر جائے گا؟ اب چاہے جو بھی ہو، اب آخر ہوں تو میں آپ کے ہی گھر کی بہو، آپ کے ہی گھر کی عزت، تو اب میں چاہے جیسی بھی ہوں لیکن اب تو میرا نام آپ سے جڑ گیا ہے، تو اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے بھی اپنی سانس پر اسی بات کا پلٹ وار کیا جو اس نے میرے لیے کہی تھی۔ پہلے تو میں دل ہی دل میں اس بات کو لے کر بہت ہی شرمندہ تھی کہ ایک چور میرے ساتھ وہ سب کر گیا، لیکن اب میں بالکل بھی شرمندہ نہیں تھی۔ میں یہی سوچنے لگی کہ ان کے جیسے لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ میری شادی ایک ایسے انسان سے کروا دی گئی جسے نشے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ کم سے کم مجھے ایک بار ہی صحیح لیکن اصلی مرد کا سکھ تو ملا، اور اس سکھ کو میں زندگی بھر اپنے اندر محسوس کر کے رہ سکتی ہوں۔ سچ میں صاحب کچھ بھی ہو لیکن وہ اصلی مرد تھا۔ اس نے مجھے جو سکھ دیا وہ یہ موٹا آدمی کبھی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میرے جیسی خوبصورت لڑکی کو اچھا آدمی ملنا چاہیے تھا، لیکن میری پھوٹی قسمت جو مجھے ایسا شوہر ملا۔ لیکن کم سے کم میری پہلی رات خراب تو نہیں ہوئی، اور اس چور نے میرے ساتھ بھی اتنی وفاداری تو نبھائی کہ اس نے میرے ساتھ وہ سب کرنے کے بعد بھی میرا ایک بھی زیور لے کر نہیں گیا۔ یہی سوچ کر جب میں دل ہی دل میں مسکرانے لگی تو میری سانس خود سے بولی کہ تو اتنا مسکرا کیوں رہی ہے؟ تو میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ دراصل ماں جی میں خوش ہو رہی ہوں کہ ہمارے زیور تو بچ گئے، اور اب آپ اپنے رشتہ داروں میں ان زیورات کو پہن کر آرام سے جا سکتی ہیں۔ میری اس بات پر میری سانس بولی ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے، اور اس کے بعد وہ سب میرے ڈبے سے چلے گئے۔ میرا شوہر بھی میرے سسر کے ساتھ ڈبے سے باہر چلا گیا، اور میں ایک بار پھر سے چپ چاپ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کے نظاروں کو دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں گنگنانے لگی۔ تو دوستو، آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔